یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چائنا میڈیا گروپ کا اسپرنگ فیسٹیول ایوننگ گالا پوری دنیا میں چینی ثقافت کو متعارف کروا رہا ہے۔ چین میں جشن بہار کو تاریک لمحہ کہنے والے مغربی میڈیا جان لیں کہ چین پہلے ہی روشن ہو چکا ہے، چائنا میڈیا گروپ کا تبصرہ۔ اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے چین کی اقتصادی ترقی کے امکانات کے بارے میں پر امید ہیں۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 21 جنوری کو رواں چینی سال کا آخری دن ہے اور اس دن کی شام کو چائنا میڈیا گروپ نے سالانہ جشن بہار ایوننگ گالا پیش کیا، جو دنیا بھر میں موجود چینی باشندوں کے لیے نئے سال کی ثقافتی عشائیہ ہے۔ 2023 کا اسپرنگ فیسٹیول گالا چین کی شاندار روایتی ثقافت، حقیقی زندگی اور دنیا کے مختلف ممالک کی شاندار تہذیبوں کے عناصر کو یکجا کرتا ہے۔ یہ گالا آرٹ کی جدید تکنیکوں، آواز، مصوری، روشنیوں اور نئی ٹیکنالوجیز کا حسین امتزاج ہے۔ شو کے دوران پیش کی جانے والی مختلف قسم کی رنگا رنگ پرفارمنسز جیسے کہ گانے، رقص، خاکے، اوپرا، مارشل آرٹس اور ایکروبیٹکس وغیرہ روایتی مہارتوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ 1983 میں اپنے آغاز کے بعد سے اسپرنگ فیسٹیول گالا گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل نشر ہو رہا ہے۔ رواں سال کی آخری شام میں اسپرنگ فیسٹیول گالا دیکھنا، جاؤز بنانا، دروازوں پر دبایا آشار چسپاں کرنا نئے چینی سال منانے کے اہم رواج ہیں۔ جشن بہار ایوننگ گالا دنیا بھر کے چینیوں کے لیے ایک اہم ثقافتی رسم بن گیا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا کے پروگراموں کا مواد، پیشکش اور ٹیکنالوجی چینی ٹی وی کی اعلیٰ ترین تفریحی شوز کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول گالا میں کئی سالوں کے دوران پیش کیے گئے شاندار پروگرام کروڑوں چینیوں کے لیے اسپرنگ فیسٹیول گالا کی دیر پا یادیں بن گئے ہیں۔ دنیا بھر کے 170 سے زائد ممالک اور خطوں کے 700 سے زائد میڈیا نے اس سال کے اسپرنگ فیسٹیول گالا کو براہ راست نشر یا رپورٹ کیا۔ 20 تاریخ کو چائنا میڈیا گروپ کے جشن بہار ایوننگ گالا کی تعارفی ویڈیو کی رونمائی نیو یارک کی تاریخی امپائر اسٹیٹ بلڈنگ میں ہوئی۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نے خصوصی طور پر 5th ایونیو پر واقع مرکزی دروازے پر ایک بڑی اسکرین نصب کی تاکہ اسپرنگ فیسٹیول گالا کی پروموشنل ویڈیو کو مسلسل نشر کیا جا سکے۔ اس موقع پر امریکہ کے تمام اہم نشریاتی اداروں سمیت ہزاروں کی تعداد میں سیاح اس خوبصورت ویڈیو کی رپورٹنگ اور تصویر کشی کرتے رہے۔ امپائر اسٹیٹ بلڈنگ نے سیاحوں کی سہولت کے لیے اپنی 86ویں منزل کے آبزرویشن ڈیک پر ایک خصوصی چینی گوشہ تیار کیا تاکہ وہاں تصویر کشی کی جا سکے۔ اعداد و شمار کے مطابق ہر سال دنیا بھر سے تقریباً 40 لاکھ سیاح یہاں آتے ہیں۔ 20 تاریخ کو مقامی وقت کے مطابق 6:50 پر نئے چینی قمری سال کے موقع پر دنیا کی بلند ترین عمارت برج الخلیفہ چائنا میڈیا گروپ کی طرف سے تیار کردہ لائٹ شو سے رنگین ہو گئی۔ یہ عمارت گزشتہ 4 برس سے نئے چینی قمری سال کا استقبال کر رہی ہے۔ چین میں سب سے اہم روایتی تہوار کے طور پر جشن بہار اپنی منفرد دلکشی کی وجہ سے مسلسل دنیا بھر میں مقبول ہو رہا ہے۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جشن بہار کے روایتی سفری رش کے پہلے 12 دنوں میں 7 تا 18 جنوری چین کی ریلوے، ہائی ویز، آبی گزرگاہوں اور شہری ہوابازی نے کل 480 ملین مسافروں کو نقل و حمل کی سہولیات فراہم کیں، جو کہ سال بہ سال 47.1% زیادہ ہیں۔ چین کی جانب سے وبا کی روک تھام اور کنٹرول کی پالیسی کو بہتر اور ایڑنے کے بعد پہلے جشن بہار کے تہوار کے موقع پر چینی معاشرے نے بے مثال توانائی کا مظاہرہ کیا۔ چین کی نئی کووڈ پالیسی کے بعد بعض مغربی میڈیا نے وقتاً فوقتاً یہ پیشگوئی کی کہ چین نے وبا کی روک تھام کی پالیسی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، جس کی وجہ سے موجودہ جشن بہار چین میں وبا کی وجہ سے ایک تاریک لمحہ بن جائے گا۔ گزشتہ سال کے آخر میں وبا کی روک تھام کی پالیسی کو بہتر اور ایڈجسٹ کرنے کے بعد سے چین نے وبا کی روک تھام کے لیے فعال اور مؤثر کوششیں کی ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں کلیدی گروپوں کے تحفظ کو مضبوط بنایا، مناسب تیاریوں اور وبا کا
فعال طور پر مقابلہ کرنے کی بدولت چین اپنی وبا کی روک تھام کی پالیسیوں میں تبدیلی کرنے کے لیے موافقت کے دور سے گزر رہا ہے۔ حقائق کے پیش نظر مغربی میڈیا کی غیر منطقی باتیں بالکل بے بنیاد ہیں۔ وہ چین میں وبا سے متعلق رپورٹس پیش کرتے وقت بہت زیادہ تعصب اور غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں۔ برطانوی ماہر معاشیات جان روز کا خیال ہے کہ مغرب میں چین کے بارے میں نام نہاد خبریں حقائق پر مبنی نہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ چین نے حقائق کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ وبا کے خلاف رد عمل کے لیے مناسب تیاریوں کی بنیاد پر سب کچھ بہتر سے بہتر ہو رہا ہے اور مزید خوشگوار دن اب اور زیادہ قریب ہیں۔ برکس نیو ڈیولپمنٹ بینک کے نائب صدر لیزلی میسٹروپ نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بہت سے اداروں نے 2023 میں چین کی اقتصادی ترقی کے لیے اپنی پیشگوئیاں بڑھا دی ہیں۔ چین کی جانب سے وبا کی روک تھام کے اقدامات کو بہتر بنانے کے بعد بین الاقوامی مالیاتی ادارے عام طور پر چین کی معیشت کی ترقی کے امکانات کے بارے میں پر امید ہیں۔ میسٹروپ نے کہا کہ 2023 میں چین کی معاشی ترقی کے بارے میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے پر امید ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کے صارفین کے اخراجات کی بحالی چین کی معیشت کے لیے ایک اہم محرک قوت بن جائے گی اور چین عالمی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں میں اس بات پر بھی اتفاق رائے ہے کہ چین کی اندرونی کھپت میں بحالی بنیادی محرک ہوگی، جو چین کی اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم توانائی فراہم کرے گی۔ ورلڈ اکنامک فورم کے 2023 کے سالانہ اجلاس کے دوران تجارت اور ترقی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کانفرنس کی سیکرٹری جنرل ریویکا گرین اسپین نے کہا کہ چین کی ترقی اور کھلے پن نے دنیا کو اچھی خبریں دی ہیں۔ گرین اسپین نے اس بات پر زور دیا کہ تجارتی ڈی کپلنگ عالمی ترقی کے لیے سازگار نہیں۔ دنیا کو عالمی اقتصادی نظام کے مشترکہ اجزاء کے طور پر چین اور امریکہ کی ضرورت ہے، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت اہم ہے۔ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ترقی پذیر ممالک کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کر سکتا ہے اور انہیں صنعت کاری اور اپنے پیداواری ڈھانچے کو متنوع بنانے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ ریویکا گرین اسپین نے مزید کہا کہ ہم نے 2023 میں جو کچھ اچھی خبریں سنی ہیں ان میں چین سے آنے والی اچھی خبریں بھی شامل ہیں اور ان کو ڈیووس فورم کے دوران بھی محسوس کیا گیا۔ یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بلا شبہ اچھی خبر ہے، کیونکہ چین دوسرے ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ حال ہی میں ارجنٹائن کے صدر البرٹو فرنانڈیز نے CGTN کے ساتھ خصوصی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے دونوں ممالک کے عوام کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے درمیان کافی زمینی فاصلہ ہے، لیکن ایک ارجنٹینی کے طور پر مجھے چینی حکومت کا بہت شکر گزار ہونا چاہیے۔ چین نے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا اور ہماری مدد کی۔ ارجنٹائن نے دی بیلٹ اینڈ روڈ فیملی میں شامل ہو کر ملک میں جو تبدیلیاں کیں ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے ارجنٹائن کے صدر نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ دی بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کی جن دستاویزات پر ہم نے دستخط کیے ہیں ان سے ہم دو طرفہ تجارت کو مزید متوازن بنا سکتے ہیں۔ یہ مشترکہ مفادات ہیں اور ہمیں یہی کرنا ہے۔ چین اس مقصد کے حصول میں ہماری مدد کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر مملکت شی جن پنگ نے مجھ پر بہترین تاثر چھوڑا اور میں دل کی گہرائیوں سے ان کا مشکور ہوں۔ چین بلا شبہ آج عالمی تجارت میں سر فہرست ہے۔ در حقیقت ہماری 2 مرتبہ خوشگوار گفتگو ہو چکی ہے، ایک بیجنگ میں اور دوسرا انڈونیشیا میں G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر۔ پہلی بار جب ہم نے گفتگو کی یہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے قیام کی 100ویں سالگرہ تھی۔ میں نے آن لائن میٹنگ میں جناب شی جن پنگ سے بہت کچھ جانا۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور پایا کہ ہمارے بہت سے مشترکہ مقاصد ہیں۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔